احمد سعد کے والد پس منظر بیان کرتے ہیں۔ ان کے گھر کے پیچھے ایک پرانا قبرستان ہے جہاں انگریزوں کی قبریں ہیں۔ گھر کی کھڑکیاں اور چھت قبرستان کی طرف کھلتی ہیں جو ماحول کو خوفناک بناتی ہے۔ پس منظر میں ہواؤں کی آواز اور ایک پراسرار خاموشی۔ یہ کہانی کچھ سال پہلے کی ہے جب میرے بیٹے سعد کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جو ہمارے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ سعد کتاب پڑھ رہا ہے اور باہر کی طرف جھانکتا ہے۔ قبرستان میں مکمل خاموشی سے اڑتے پرندے دکھائی دیتے ہیں۔ اچانک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سعد کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک میلی چادر میں لپٹی عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ اس عورت کے گرد کتے بھونک رہے ہیں۔ سعد عورت کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد سعد عورت کو ایک قبر کے پاس کھڑے دیکھتا ہے۔ عورت کی گردن بغیر مڑے سعد کی طرف گھوم جاتی ہے اور اس کا چہرہ خوفناک نظر آتا ہے۔ انسانی ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ سعد ڈر کے مارے بھاگنا شروع کرتا ہے۔ بھاگتے ہوئے قبرستان کے دروازے پر ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے سعد بے ہوش ہو جاتا ہے۔ احمد سعد کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آتا ہے۔ سعد رات کے واقعے کے بارے میں بتاتا ہے۔ سعد کہتا ہے کہ اس کے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا ہے اور وہ عورت اسے خواب میں دکھائی دیتی ہے۔ سعد کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جاتی ہے۔ ایک دن سعد اپنے کمرے سے نکلتا ہے، اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں اور ہاتھوں پر ناخنوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ احمد سعد کی طرف بڑھتا ہے۔ سعد اچانک انسانی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز نکالتا ہے۔ وہ عورت کی طرح اپنی گردن گھما لیتا ہے۔ سعد کی گردن احمد کی طرف ہوتی ہے اور اس کا جسم دوسری طرف۔ سعد اچانک زمین پر گرتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سعد کی لاش کے ارد گرد عجیب و غریب ماحول کا احساس۔ احمد سعد کے واقعے کے بعد قبرستان کے قریب جاتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر وہ عورت کون تھی۔ اختتام میں قبرستان کی خوفناک خاموشی اور پس منظر میں سعد کی آخری چیخ کی بازگشت۔ یہ قبرستان اب بھی وہی راز چھپائے ہوئے ہے اور شاید ہمیشہ چھپائے رکھے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔